دوستو ایران جسے تاریخی طور پر فارس کے نام سے جانا جاتا ہے ایک اہم ملک ہے جو مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، پاکستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور یہ ایک قدیم تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ ایران کی موجودہ سیاسی صورتحال میں اسلامی جمہوریت کا نظام رائج ہے جس میں سپریم لیڈر اور منتخب صدر اہم فیصلے کرتے ہیں۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے اور اس کی کرنسی یونانی ریال ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستانی 1 روپیہ تقریباً 150 ایرانین ریال کے برابر ہے۔ دوستو ایران کی تاریخ کی گہرائی میں جانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کئی عظیم سلطنتوں کا مشاہدہ کیا، جیسے ہخامنشی سلطنت، ساسانی سلطنت اور اسلامی دور کے بعد کی حکومتیں۔ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب آیا جس کے بعد ایران کی سیاسی صورتحال نے نیا رخ اختیار کیا۔ اسلامی انقلاب کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوا۔ اس انقلاب کے بعد ایران کی سیاست میں مذہب کا بہت بڑا اثر رہا ہے۔ آج ایران کی حکومت سپریم لیڈر کے زیر نگرانی ہے جو ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت ہے اور تمام اہم فیصلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک منتخب صدر بھی ہوتا ہے جو انتظامی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ ایران کا سیاسی منظر عالمی سطح پر اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر و رسوخ اہم ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران کی خارجہ پالیسی خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ پیچیدہ رہی ہے اور اس کی جوہری توانائی کی ترقی پر عالمی سطح پر تنازع رہا ہے۔ دوستو پاکستانی شہریوں کو ایران جانے کے لیے ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایران کے ویزے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ سیاحتی ویزا، یہ ویزا ایران کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے دیا جاتا ہے۔ سیاحتی ویزا کی فیس تقریباً 3000 سے 5000 پاکستانی روپے اور 15 سے 25 امریکی ڈالر ہو سکتی ہے۔ کاروباری ویزا، اس ویزے کے تحت آپ ایران میں کاروباری مقاصد کے لیے جا سکتے ہیں۔ ٹرانزٹ ویزا، اگر آپ ایران میں صرف ایک مختصر وقت کے لیے ہیں اور دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو یہ ویزا درکار ہوگا۔ اسٹڈی ویزا، ایران میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہ ویزا ملتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ ہر سال سینکڑوں پاکستانی طلباء ایران میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ویزے کے حصول کا عمل، پاکستانی شہریوں کو ایران کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ایرانی سفارت خانے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ضروری دستاویزات میں پاسپورٹ، ویزا درخواست فارم، تصاویر اور ایران میں کسی ٹور آپریٹر یا رشتہ دار سے دعوت نامہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویزا فیس بھی درکار ہوتی ہے جو ویزے کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ ایران کے ویزا کی درخواست کے لیے عموماً 7 سے 14 دن کی مدت درکار ہوتی ہے، تاہم یہ مخصوص حالات اور ایران کے سفارت خانے کی پالیسیوں پر منحصر ہو سکتا ہے۔ کچھ حالات میں ویزا کی مدت کو مزید طول بھی دی جا سکتی ہے۔ دوستو ایران سیاحتی لحاظ سے ایک نہایت ہی منفرد ملک ہے جہاں قدیم تاریخی مقامات، خوبصورت قدرتی نظارے اور اسلامی ثقافت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں۔ آئیے ایران کے چند مشہور شہروں کی سیر کرتے ہیں۔ تہران، ایران کا دل۔ تہران ایران کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کی جغرافیائی حیثیت، تاریخ اور ثقافت اسے ایران کے مرکزی شہر کی اہمیت دیتی ہے۔ تہران میں کچھ اہم سیاحتی مقامات درج ذیل ہیں۔ گلستان پیلس، یہ ایرانی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور تہران کے سب سے قدیم محلوں میں شمار ہوتا ہے۔ آزادی ٹاور، یہ ایران کی آزادی کی علامت ہے اور ایک تاریخی مونومنٹ ہے جو تہران کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آزادی ٹاور کا ڈیزائن ایرانی اور اسلامی فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج ہے۔ نیشنل گیلری، یہاں آپ کو ایرانی اور عالمی فنون لطیفہ کا ایک منفرد مجموعہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شیراز، شیراز ایران کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو فارسی شاعری کا مرکز رہا ہے۔ شیراز میں بہت سی تاریخی اور مذہبی جگہیں ہیں جن میں سے 2 اہم یہ ہیں۔ حافظ کا مقبرہ، حافظ ایران کے عظیم ترین شعراء میں سے ایک ہیں اور ان کا مقبرہ شیراز میں واقع ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں تاکہ اس مقبرے کی زیارت کریں اور حافظ کے اشعار کی عظمت کو تسلیم کریں۔
سعدی کا مقبرہ۔ سعدی بھی ایرانی ادب کا ایک بہت اہم نام ہے اور ان کا مقبرہ شیراز میں واقع ہے۔ سعدی کی شاعری میں انسانیت، اخلاقیات اور محبت کے پیغامات شامل ہیں۔ اصفہان، نصف جہاں۔ اصفہان ایران کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے اور اسے نصف جہاں یعنی دنیا کا آدھا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے تاریخی اور فنون لطیفہ کے مقامات اس شہر کو عالمی سطح پر مشہور بناتے ہیں۔ اس شہر میں اہم مقامات شامل ہیں جیسا کہ امام اسکوائر، اس کے اطراف میں امام مسجد، شیخ لطف اللہ مسجد اور علی کاپو محل جیسے اہم مقامات واقع ہیں۔ یہ اسکوائر ایک عالمی ورثہ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے شہری اسکوائرز میں سے ایک ہے۔ امام مسجد، یہ مسجد ایرانی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے اور اس کی آرکیٹیکچر رنگین ٹائلوں اور خوبصورت گنبد کے لیے مشہور ہے۔ COC پل، یہ پل نہ صرف ایک فن تعمیر کا نمونہ ہے بلکہ یہاں کے عوامی تہواروں اور محفلوں کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ یہ تاریخی پل اصفہان کی ایک اہم علامت ہے اور اس کی عمر تقریباً 400 سال ہے۔ مشہد، زیارت گاہوں کا شہر۔ دوستو، مشہد ایران کا ایک بہت اہم مذہبی شہر ہے اور اسے ایران کا دینی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس زیارت گاہ ہے، امام رضا کا روضہ۔ امام رضا کا روضہ مشہد میں واقع ہے اور یہ ایران کے سب سے بڑے زیارت گاہوں میں سے ایک ہے۔ امام رضا شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام ہیں اور ان کی زیارت کے لیے لاکھوں مسلمان ہر سال مشہد آتے ہیں۔ روضہ ایک وسیع کمپلیکس پر محیط ہے جس میں مسجد، مکتبہ، ہسپتال اور دیگر عبادتی جگہیں شامل ہیں۔ پرسیپولس، ہخامنشی سلطنت کی نشانی۔ پرسیپولس ایک قدیم شہر ہے جو ہخامنشی سلطنت کے دور کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر تاریخ کے اہم ترین آثار میں شامل ہے اور آج کل ایک عالمی ورثہ کے طور پر یونیسکو کی فہرست میں شامل ہے۔ پرسیپولس کے کھنڈرات ایران کے قدیم ترین اور اہم ترین آثار قدیمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پرسیپولس کے کھنڈرات، یہاں آپ کو ہخامنشی سلطنت کے عظیم دروازے، کمرے اور ستون دیکھنے کو ملیں گے جو ایرانی ثقافت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کی معیشت کا سچ جاننا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا مت بھولنا۔ ایران کی معیشت، وسائل کی طاقت، ترقی کی جستجو اور چیلنجز کی کشمکش۔ دوستو، ایران کی معیشت دنیا کی چند بڑی اور جدید معیشتوں میں سے ایک ہے جس کی بنیاد اس کے وسیع قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور گیس کے ذخائر پر ہے۔ ایران دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے جو روزانہ 3.3 ملین بیرل سے زائد تیل پیدا کرتا ہے اور اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ موجود ہے جو عالمی گیس ذخائر کا 17% بنتا ہے۔ تیل اور گیس کا شعبہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں نمایاں مقام رکھتا ہے، خصوصاً ایشیا اور یورپ میں جہاں ایرانی خام تیل کی مانگ برقرار ہے۔ تاہم عالمی اقتصادی پابندیاں، مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور اندرونی اقتصادی مسائل نے اس صنعت کو کئی مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ دوستو، اگرچہ تیل اور گیس ایران کی معیشت کا مرکزی ستون ہے مگر زراعت بھی ایک اہم شعبہ ہے جو ملکی خوراکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ برآمدات میں بھی معاون ہے۔ ایران میں گندم، چاول، سبزیاں، پھل اور جڑی بوٹیاں وسیع پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، جبکہ ملک کے دریا اور آبی وسائل مچھلیوں کی صنعت کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ زراعت ملک کی 12% سے زائد افرادی قوت کو روزگار فراہم کرتی ہے اور معیشت میں اس کا اہم کردار ہے۔ دوستو، صنعتی ترقی کے حوالے سے ایران نے حالیہ برسوں میں غیر تیل صنعتوں کو فروغ دینے پر خاص توجہ دی ہے۔ آٹو موبائل، ٹیکسٹائل اور الیکٹرونکس کی صنعتیں ایران کی صنعتی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایرانی آٹو موبائل مارکیٹ میں نہ صرف مقامی بلکہ عالمی برانڈز بھی موجود ہیں جو اس صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران سالانہ 1.5 بلین سے زائد گاڑیاں تیار کرتا ہے جو ملکی معیشت میں ایک بڑا حصہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹائل صنعت بھی ملکی برآمدات کا ایک کلیدی حصہ ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ دوستو، خدمات کے شعبے میں بھی ایران نے نمایاں ترقی کی ہے جہاں سیاحت، بینکنگ اور تعلیم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کی تاریخی، ثقافتی اور مذہبی حیثیت دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔
جس سے ملک کی معیشت کو تقویت ملتی ہے۔ تاہم بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے مالیاتی شعبے کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی عالمی مالیاتی نظام تک محدود رسائی نے اس کے بینکنگ سیکٹر کو چیلنجز میں ڈال رکھا ہے۔ دوستو، ایران نے گزشتہ دہائی میں اپنی معیشت کو جدید بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، مگر بین الاقوامی پابندیاں، داخلی اقتصادی عدم استحکام اور توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جیسے مسائل ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ 2025 میں ایران کی مہنگائی کی شرح 45% تک پہنچ چکی ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس نے عام آدمی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی معیشت کو خود انحصاری کی طرف لے جانا اور غیر تیل صنعتی شعبے کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ عالمی اقتصادی دباؤ کا بہتر مقابلہ کیا جا سکے۔ دوستو، اگر ایران اپنی معیشت کو مزید متنوع بنانے، جدید اقتصادی اصلاحات متعارف کرانے اور عالمی تجارتی تعلقات کو وسعت دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مستقبل میں یہ ایک اور زیادہ مستحکم معیشت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے بہترین قدرتی وسائل، مضبوط صنعتی ڈھانچہ اور متحرک افرادی قوت موجود ہے جو اگر درست پالیسیوں کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو یہ ملک اپنی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت میں مزید نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ دوستو، ایران کی فوجی طاقت کی بات کی جائے تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جس کی بنیاد اس کی جدید اور خود انحصار دفاعی صلاحیتوں پر ہے۔ فوجی افرادی قوت: ایران کی مسلح افواج میں تقریباً 5,23,000 فعال اہلکار شامل ہیں، جن میں سے تقریباً 3,50,000 روایتی فوج زمینی دستے میں ہیں۔ ایران کے دفاعی اور سلامتی کے محافظ پاسداران انقلاب اسلامی کے تقریباً 1,50,000 اراکین ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں تقریباً 20,000 اہلکار شامل ہیں۔ قدس فورس جو بیرون ملک کارروائیوں کی ذمہ دار ہے میں اندازاً 5,000 اہلکار شامل ہیں۔ میزائل صلاحیتیں: امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، جو بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مشتمل ہے۔ ایران اب خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے۔ سائبر صلاحیتیں: پاسداران انقلاب کی اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ 2010 میں اپنی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ عسکری درجہ بندی: گلوبل فائر پاور کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایران دنیا کی 14ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ یہ درجہ بندی 60 سے زائد پیرامیٹرز کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس میں ایران کی عسکری صلاحیتوں کی ترقی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دفاعی خود انحصاری: ایران نے حالیہ برسوں میں دفاعی اور سالمتی کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ پیش رفت غیر ملکی درآمدات پر انحصار کے بغیر ملکی صلاحیتوں اور فوجی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے حاصل کی گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں ایران کی فوجی درآمدات تقریباً $40 لاکھ تھیں، جو دنیا کے دیگر ممالک کی فوجی درآمدات کے مقابلے میں نہایت کم ہیں۔ علاقائی اثر و رسوخ: ایران کی فوجی طاقت اور سیاسی خود مختاری نے اسے خطے میں ایک مؤثر مقام عطا کیا ہے۔ یہ طاقت اس قابل ہے کہ اگر دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ایران کی زمینی، سمندری اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کریں تو انہیں مناسب جواب دیا جا سکتا ہے۔ فوجی مشقیں: ایران اپنی فوجی صلاحیتوں کے مظاہرے کے لیے باقاعدگی سے مشقیں کرتا ہے۔ حال ہی میں نصر اللہ 1 فوجی مشقوں کے دوران ایران نے اپنی دفاعی طاقت کی ایک جھلک پیش کی، جس سے اس کی عسکری تیاریوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایران کی فوجی طاقت اس کی خود انحصاری، تکنیکی ترقی اور علاقائی اثر و رسوخ کی عکاس ہے۔ میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر صلاحیتوں میں پیش رفت نے ایران کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم عسکری قوت بنا دیا ہے۔